برادران اسلام، تو بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر یہ خواہش کی، یہ تمنا کیا کہ اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ حکم ہوا کہ اے اللہ کے نبی قبلہ چینج کر لیجئے، قبلہ بدل گیا ہے، مسجد اقصیٰ کو قبلہ تبدیل کر کے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، آپ چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا، 2 قبلوں والی مسجد۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ کے ارد گرد موجود ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ نماز ہی کی دوران میں قبلہ چینج ہوا تھا، مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کر دیا قبلہ۔ تو مسجد اقصیٰ تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے، تمام نبیوں کا، اور مسلمانوں نے 16 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اسی مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی جب معراج میں جا رہے تھے تو وہاں رک کر کے 2 رکعت تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے مولانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ہی کیوں چنا تمام نبیوں کی امامت کرانے کے لیے؟ اللہ چاہتا تو خانہ کعبہ میں ہی تمام نبیوں کو جمع کر دیتا، یہیں پر امامت کرا دیتے مکہ میں، فلسطین جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ فلسطین جو ہے تمام انبیاء کا مسکن ہے، تمام نبیوں کی سرزمین ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب سے زیادہ فلسطین میں آئے، ملک شام میں آئے، عراق میں آئے، سیریا میں آئے، زیادہ تر نبی فلسطین میں پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فلسطین میں کروائی، مسجد اقصیٰ میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معلوم کرا دے کہ اب امت محمدیہ کے ہاتھ میں امامت کی چابی جا رہی ہے، امت محمدیہ کے ہاتھ میں۔ تو معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھا کے اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے، یعنی بالکل آنگن میں، صحن میں نکلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ سے باہر نکلا، بالکل مسجد اقصیٰ کے صحن میں آئے، مسجد اقصیٰ کے آنگن میں آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ثم خرجت فجاءنی جبریل علیہ السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبریل اخترت الفطرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ مجھ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی آپ دونوں میں سے جو اچھا سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو پی لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور دودھ پی لیا۔ جبرائیل نے کہا اخترت الفطرہ، اے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ اور دودھ جو ہے دودھ انسان کی فطرت میں ہی داخل ہے،
جب دنیا کے اندر انسان جنم لیتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ گوشت نہیں کھائے گا، سبزی نہیں کھائے گا، روٹی نہیں کھائے گی، چاول نہیں کھائے گا۔ سب سے پہلا جو اس کا کھانا ہے، اس کی غذا ہے، ماں کا دودھ ہے میرے بھائی۔ وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اور شراب کئی چیزوں کو ملا کر کے شراب بنائی جاتی ہے، انگور کو سڑا کر کے اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کو ملا کر کے شراب بنائی جاتی ہے، جو پینے کے بعد انسان کی مزاج بھی تبدیل کر دیتی ہے شراب۔ انسان شراب پی کر کے نالے میں پڑا ہے، راستے میں گرا ہے، میدان میں پڑا ہے، کہاں کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں۔ شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہمارے رجواڑی میں ایک شرابی ہے، میں نام نہیں لوں گا، شراب پی کے جہاں تہاں الٹا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں ہم برباد کر دیں گے۔ بتائیے صاحب، جو خود شراب پی کے برباد ہے، جس کی مزاج خراب ہے، وہ 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کو برباد کرنے کی بات کرتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا ایسی آفت لے آئے گا کہ 1 سیکنڈ میں سارے کے لوگوں کو برباد کر دے۔ تو شراب جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، اور دودھ انسان کے فطرت میں داخل ہے، انسان پیدا ہوتے ہی دودھ پیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں شراب تھی، دوسرے پیالے میں دودھ تھا۔ مجھ سے کہا گیا ہے اللہ کے نبی ان دونوں میں سے آپ جو اچھا سمجھتے ہیں اس کو پی لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور پی لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میرے سامنے آسمان سے ایک سیڑھی نازل ہوتی ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں اب براق کا کام یہیں سے ختم۔ براق کا سفر خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا، اب مسجد اقصیٰ سے جو آسمان کا سفر ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمان کا سفر، اس سفر کو کہا جاتا ہے سفر معراج۔ سفر معراج اسی کو کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ سے جو آسمان کی طرف جو سفر ہوتا ہے اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ سے جو فلسطین کا سفر ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کا سفر ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سفر اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے آسمان کے سفر کو کہا جاتا ہے سفر معراج۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک سیڑھی نازل ہوتی ہے، اس سیڑھی سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آسمان کی طرف سفر کرنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم انطلقنا حتی آتینا السماء الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں اور جبرائیل آسمانی دنیا میں پہنچ گئے۔ پہلے آسمان میں کچھ ہی لمحوں پہ پہنچ گئے، کچھ ہی لمحوں میں پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ جانتے ہو پہلے زمین سے پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ نہیں معلوم؟ یہ جو پہلے آسمان جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے زمین سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی سب سے ہائی اسپیڈ سواری سے، دنیا کا سب سے تیز راکٹ سے اگر کوئی انسان پہلے آسمان میں پہنچنا چاہے تو 500 سال گزر جائیں گے، لیکن وہ پہلے آسمان پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سبحان الذی اسرا۔ یہ جو واقعہ ہے نا، بڑا تعجب کا واقعہ ہے، انسان کی عقل سے باہر کا ہے یہ واقعہ، انسان کے سمجھ سے باہر کا یہ ہے واقعہ، اس لیے کہا گیا سبحان الذی اسرا۔ سبحانہ سے شروع کیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کچھ ہی لمحے میں پہلے آسمان میں پہنچ گیا، منٹوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، لمحے میں، کچھ سیکنڈوں میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں پہنچا، بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے دروازے، بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبرائیل علیہ السلام۔ کہا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا میرے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلایا گیا ہے، اللہ نے ان کو دعوت دی ہے، اللہ نے ان کو انوائٹ کیا ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے؟ اے جبرائیل ان کا تعارف تو کراؤ، ان کا انٹروڈکشن تو کرواؤ، یہ کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور انہوں نے کھل کر کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، اے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا ولنعم المجیء جاء، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا ویلکم ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل ان کا تعارف تو کراؤ، ان کا انٹروڈکشن تو کرواؤ، یہ کون ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ تمام نبیوں کے باپ، یہ تمام انسانوں کے باپ، یہ تمام لوگوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے آسمان سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی روحیں حضرت آدم کے داہنی طرف رکھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کی روحیں ان کے بائیں طرف رکھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم جب داہنی طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ اے جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ جب آدم داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آدم کی جو دائنی طرف جو روحیں ہیں یہ ساری کی ساری جنتی ہیں، یہ آدم کے تمام کی تمام اولاد جنتی ہیں۔ جب آدم اپنے جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یہ ہنسنے لگتے ہیں، اور بائیں طرف جو روحیں یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ آدم جب اپنے جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی یہی معاملہ ہے، آدم جب دائنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اس لیے کہ ان کی جنتی اولاد ہیں، اور بائیں طرف جہنمی اولاد ہیں، جب اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دوسرے آسمان میں پہنچا، دوسرے آسمان پہ پہنچا، آسمان کا دروازہ کھلا، بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے، جبرائیل نے دستک دی، دروازہ کو کھولا جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے آسمان میں میری ملاقات دو خالازاد بھائیوں سے ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان میں کون ملے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور دونوں نے کھل کر استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو یہاں ایک بات کا یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم اور آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو پہلے گھر کے قریب جائیں، دروازہ بند ہے تو پہلے ہم دروازے کو دستک دیں، اور جب دروازہ کھل جائے تو پھر داخل سلام کہتے ہوئے اندر داخل ہو۔ یہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے میرے بھائی، یہ نہیں کہ ایسے ہی داخل ہو جاؤ، کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے آواز لگاؤ، اور جب اجازت مل جائے تو السلام علیکم کہتے ہوئے اندر جاؤ۔ یہ تعلیم دی ہے، یہ آسمانوں کا یہ معاملہ ہے، جو آسمان میں جو گیٹ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے آسمان میں میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی، حضرت یحییٰ سے ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تیسرے آسمان میں پہنچا، تیسرے آسمان میں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو تیسرے آسمان میں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ الشَّطْرَ الْحُسْنِ، اے لوگو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہو۔ قد اوتی شطر الحسن، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ نے
खूबसूरती को दुनिया में अल्लाह ने बांट दिया है, आधी खूबसूरती दुनिया में तकसीम कर दिया और आधी खूबसूरती हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी। इतने खूबसूरत थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वहाँ भी खुल करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना वेलकम हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तीसरे से चौथे आसमान में पहुंचा। चौथे आसमान में मेरी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी मेरा खुल कर के इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना वेलकम हो। जिब्राइल फरमाते हैं अल्लाह के नबी इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी सलाम करते हैं और वो सलाम का जवाब देते हैं और खुल कर के इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर बातचीत ना हुई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ गया, मैं 5वें आसमान में पहुंचा। 5वें आसमान का दरवाज़ा खोला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहले आसमान में मुझे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मिले। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फरमाया मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना वेलकम हो, ऐ नेक नबी आपका आना वेलकम हो, आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका खाना मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं 5वें आसमान से आगे बढ़ गया, मैं 6ठे आसमान में पहुंचा। 6ठे आसमान में मेरी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और खुल कर के इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना वेलकम हो, ऐ नेक पैगंबर आपका खाना मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं 6ठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मैंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, रोने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। मैंने पलट के देखा, अरे ये तो मूसा रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं पलट करके मूसा के पास आया, फरमाया ऐ मूसा तुम क्यों रो रहे हो, रोने की रीजन तो बताओ। पहले आसमान में आदम मिले, चलो वो तो अपनी जहन्नमी औलाद को देख करके रो रहे थे। दूसरे पे यूसुफ, दूसरे पे ईसा और यहया मिले, वो ना रोए। तीसरे में यूसुफ मिले, वो ना रोए। चौथे में इदरीस मिले, वो ना रोए। 5वें में हारून मिले, वो ना रोए। ऐ मूसा तुम क्यों रो रहे हो, रोने की रीजन तो बताओ, रोने की वजह बताओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब पे कुर्बान जाओ मुसलमानों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बाद नबी बन के दुनिया में आए हैं, मेरे बाद आप दुनिया में रसूल बन करके आए हैं। मैं आपसे पहले नबी बन करके आया हूँ, मैं आपसे पहले रसूल बन करके दुनिया में आया, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले आप जन्नत में एंट्री करेंगे और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, फिर मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप मुझसे बाद में आए हैं, आपकी उम्मत बाद में आई है, लेकिन क़यामत के दिन आपकी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी और सबसे ज़्यादा आपकी उम्मत जन्नत में जाएगी। जानते हो जन्नत में जब दाखिल होने के लिए लाइन लगेंगे, लोग लाइन लगेंगे, कुरान कहता है वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा, लोग गिरोह के गिरोह, जमात के जमात जन्नत में दाखिल होंगे। और जन्नत में जाने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए लोगों की 120 सफ़ें लगेगी। कितनी सफ़ें? 120 सफ़ें लगेगी। 120 सफ़ों में 80 सफ़ें उम्मत मोहम्मदिया की होगी। 80 सफ़ें, 80 लाइन उम्मत मोहम्मदिया की होगी और बाकी कितनी बची? 40 लाइनें दूसरे नबी की उम्मतियों की होगी। ज़रा गौर कीजिए, 40 सफ़ें अकेले उम्मत मोहम्मद, 80 सफ़ें अकेले उम्मत मोहम्मदिया के लोग जन्नत में दाखिल होंगे और बाकी बचे 40 सफ़ें दूसरे नबी की उम्मतियों की सफ़ें होगी। ज़रा गौर कीजिए कितने नबी दुनिया में आए। अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यूसा बिन नून, बहुत सारे नबी और रसूल आए हैं। उन सब के मानने वाले सिर्फ 40 लाइन होंगे।
اور ہمارے امت محمدیہ کے لوگ لائن لگیں گے 80 صفوں میں، سب سے زیادہ اس امت کے لوگ جنت میں انٹری کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور یہی کہا کہ اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بعد میں رسول بن کر کے آئے ہیں، آپ کی امت بعد میں دنیا میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن جنت میں آپ کی امت پہلے جائے گی، پھر میری امت جائے گی۔ آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ میں آیا تو آپ سے پہلے، لیکن میں بعد میں جاؤں گا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، اس امت محمدیہ کا مقام کیا ہے اور اس امت کے لوگوں کا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں، اپنا مقام سمجھو، اپنے ویلیو کو سمجھو۔ آج اسی نبی کے ماننے والے، آج اسی محمد الرسول اللہ کے ماننے والے میرے بھائیوں کس کس برائی میں ملوث ہیں۔ آج اسی کے ماننے والے آج کثرت سے معاشرے کے اندر زناکاریوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ آج اسی نبی کے ماننے والے محمد الرسول اللہ کی امتی کہلانے والے لوگ میرے بھائیوں جوا کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور لوگوں، کل قیامت کے دن اگر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ سوال کر لے، اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، جس دین کے خاطر ہم نے طائف کے گلیوں میں مارے کھائی تھی، جس دین کے خاطر ہمیں طائف میں پتھروں سے مارا گیا تھا، ہمیں اوکاس کے بازار میں مارا گیا تھا، اے لوگوں، اس دین کے خاطر تم نے کیا قربانی پیش کی؟ میرے بھائیوں، اس قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے ہم کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کون سا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا مقام اتنا اونچا ہے، ہم سب سے بعد میں آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ لیکن آج اسی نبی کے ماننے والوں کو دیکھو میرے بھائیو، دنیا کے اندر ایسا گناہ بتاؤ جس گناہ میں مسلمان گرفتار نہ ہو، مسلمان ملوث نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے ہمارا مقام کیا ہے، لیکن اپنے مقام کو ہم نے جانا نہیں، اپنے مقام کو ہم نے پہچانا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اگر ہم سے یہ سوال کر لے کہ ہم نے جس دین کو پھیلانے کے لیے اتنی قربانیاں دی، ہم کو مشرکین مکہ نے اتنا ستایا، اس دین کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی، ہم کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ ہمارا مقام اتنا اونچا ہے، لیکن آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ مقہور، سب سے زیادہ رسوا اگر کوئی قوم ہے تو یہی امت محمدیہ کی قوم ہے میرے بھائی۔ جانوروں کے حقوق موجود ہیں لیکن ہمارے حقوق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا جا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، کیا ہے میرے بندو، تمہارے اوپر جب فتنہ آیا تھا، تمہارے اوپر جب میرا عذاب آیا تھا، تم نے میری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے بندو، جب تمہارے اوپر ہمارا عذاب آیا، ہمارا فتنہ آیا، تو تم نے میری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ رب کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگی؟ اللہ سے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کیا؟ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، ہمارا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں چھٹے آسمان سے 7ویں میں پہنچا، 7ویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا، 7ویں آسمان کا جیسے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ حسین و جمیل بزرگ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور، اب پہلے یہ سمجھ لیجئے، میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں، بیت معمور کس کو کہتے ہیں؟ بیت معمور کیا ہے؟ جس طریقے سے خانہ کعبہ میں، جس طریقے سے دنیا کے مین سینٹر میں، دنیا کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام جانتے ہو؟ مکہ میں جو مسجد حرام ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، اور پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں اسی کے مین سینٹر میں ایک بیت معمور ہے جہاں پہ فرشتے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو بہت زیادہ مال دیا، ہم ایک حج کر کے چلے آئے، اور زیادہ مال دیا اور ایک بار حج کر کے چلے آئے، اور زیادہ مال دیا،
तीसरी मरतबा में अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हो गए। तो यहाँ मामला क्या है, अल्लाह देता रहा, बंदा जाता रहा। लेकिन बैत मामूर का ये मामला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्ल यौमिन सबऊन अल्फ मलकिन, बैत मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करने के लिए आते हैं। 70,000 फरिश्ते रोजाना बैत मामूर का तवाफ करते हैं। और जो फरिश्ता एक मरतबा तवाफ कर ले बैत मामूर का, ला यऊदून, कयामत तक उसका दोबारा नंबर ही नहीं आ सकता है, दोबारा उसका नंबर नहीं आता है, कयामत तक दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। एक फरिश्ता जो एक मरतबा बैत मामूर का तवाफ कर ले, कयामत तक उसका नंबर नहीं आता है। ये बैत मामूर का हाल है। हम अपनी एड़ियों के बल पलट जाएं तो अल्लाह की शान में क्या फर्क पड़ता है मेरे भाइयों। अल्लाह कहता है अगर पूरी दुनिया के लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाएं, पूरी दुनिया के लोग बैक वक्त काफिर हो जाएं, मुर्तद हो जाएं, अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, अल्लाह की शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं। जब हमें पैदा किया जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया, मिट्टी से बनाया। बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा लिया। फरिश्तों से कहा है फरिश्तों, मैं दुनिया में एक खलीफा भेजने वाला हूँ, दुनिया में एक मैं इंसान पैदा करने वाला हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम इसके बारे में क्या मशवरा देते हो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तू ज़मीन में क्यों नई मखलूक पैदा करेगा, ज़मीन में तू क्यों इंसान को पैदा करेगा, ये इंसान ज़मीन में आबाद होकर के ज़मीन में फितना फसाद फैलाएंगे, खून रेजी फैलाएंगे, कत्लो गारत गिरी करेंगे। अल्लाह कोई नई मखलूक मत पैदा कीजिए, इंसान को दुनिया में मत भेजिए, इंसान को दुनिया में आबाद मत कीजिए। हम इबादत करने के लिए तस्बीह और तहलील करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी है, इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में, क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, मैं तो इंसान पैदा करके ही रहूँगा। और अल्लाह ने आदम को पैदा किया और आदम के ज़रिए से हव्वा को पैदा किया और आदम हव्वा के मिलन से पूरी दुनिया की ज़ुर्रियत फैली मेरे भाइयों। हम सब आदम हव्वा की औलाद कहलाते हैं। और आज देख लीजिए दुनिया में फितना फसाद कर रहे हैं। ये फरिश्तों ने क्यों कहा था, इसलिए कि हमसे पहले इस दुनिया में जिन्नात आबाद थे, जिन्नात, और जिन्नातों ने दुनिया में इतना फसाद फैलाया था, इतना फितना मचाया था, तो फरिश्तों ने कह दिया था कि फिर अल्लाह एक नई मखलूक और पैदा करने वाला, तो और फितना फसाद फैलाएंगे। तो अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं मेरे भाइयों। हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं कर सकते हैं। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा ही फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो हम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह का कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप क्या समझते हो कि हम नमाज रोज़ा कर रहे हैं तो अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं? वो जो समझते हैं कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इबादत तुम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह की शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते काफ़ी हैं, तो वही बैत मामूर हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक खूबसूरत बुजुर्ग बैत मामूर की दीवार से टेक लगा करके बैठे हुए हैं। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन आदमी है? अल्लाह जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी फसल्लिम, इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी सलाम करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, फरमाया मरहबा मरहबा, ऐ नेक नबी आपका आना मुबारक हो, ऐ नेक पैगंबर आपका आना मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ जिब्राइल ये कौन आदमी है, जरा इनका तारुफ तो कराओ, इनका इंट्रोडक्शन तो कराओ। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी ये आपके जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं 7वें आसमान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मैं 7वें आसमान से आगे बढ़ा, 7वें आसमान से आगे बढ़ा, एक दरख्त के करीब जा करके पहुंचा, एक दरख्त के पास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और उस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा था। क्या था उस दरख्त का नाम? सिदरतुल मुंतहा। वो किस फल का दरख्त था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बेरी का पेड़ था। बेरी जो हम लोग जिसको छोटे छोटे कोयर बोलते हैं ना, कोयर, वही उसी को बेरी कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बेरी का दरख्त था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और उस
पेड़ में जो फल आ रहे थे वो इतने बड़े बड़े जैसे मकाम हिजर के मटके। और साहबी फरमाते हैं कि मकाम हिजर के इतने बड़े बड़े मटके हुआ करते थे जिसमें 250 और 300 लीटर तक पानी आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस पेड़ में जो फल आ रहे थे वो इतने बड़े बड़े जैसे मकाम हिजर के मटके हों, और मकाम हिजर के इतने बड़े बड़े मटके हुआ करते थे जिसमें 250 और 300 लीटर तक पानी आ जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने गौर से देखा उस पेड़ के जो पत्ते थे वो इतने बड़े बड़े जैसे दुनिया के अंदर हाथी के कान हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं और गौर से उस पेड़ को देखा, मैंने देखा कि उस पेड़ में जो चिड़ियां बैठी हुई हैं, उस पेड़ में जो तितलियां बैठी हुई हैं, वो सारी की सारी तितलियां सोने की हैं, वो सारी की सारी चिड़ियां सोने की हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लज़ी अस्रा। क्या दिलकश नज़ारा है, इंसान की अकल से परे का है ये वाक़ई। और आगे सुनेंगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने गौर से देखा तो उस पेड़ की जड़ से 4 नहरें निकल रही थी। 2 नहरें तो जन्नत के अंदर जा रही थी और 2 नहरें दुनिया के अंदर आ रही थी। 2 नहरें जो जन्नत के अंदर जा रही थी उनमें से एक सलसबील है और एक कौसर है, और जो 2 नहरें दुनिया के अंदर आ रही थी उनमें से एक फुरात है जो इराक में बहती है और दूसरा नील है जो मिस्र में बहती है। अल्लाह अकबर, 4 नहरें सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकल रही है ना ताज्जुब वाला वाक़या। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है मेरे भाइयों, मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूँ, तहकीक कीजिए। ये सब इतनी ठोस बातें मुदल्लल कोई इधर के उलमा जल्दी बयान नहीं कर पाए, इसके लिए बहुत गहरा मुताला चाहिए, बहुत गहरा स्टडी चाहिए, तब ये सब बातें बताएंगे। उस पेड़ की जड़ से 4 नहरें निकल रही थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मैं सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ा, मैं सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ा, जिब्राइल ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा जिब्राइल मेरा हाथ क्यों छोड़ दिए? जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी आप आगे बढ़ जाइए, अब हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। कहा क्यों नहीं? अरे जिब्राइल खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक मेरे साथ थे, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान से दूसरे से तीसरे आसमान से चौथे आसमान से पांचवें से छठे से सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा के पास सिदरतुल मुंतहा तक मेरे साथ आए, लेकिन अब इसके आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? जिब्राइल फरमाते हैं अल्लाह के नबी ये सिदरतुल मुंतहा जो है ये लाइन है, ये बॉर्डर है, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अगर मैं इसके आगे बढ़ गया तो मेरे सारे परों को जला करके राख कर दिया जाएगा, मुझे इसके आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है, आप जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा, तुम्मा उरिजा बिहत्ता सहरतु लिमुस्तवा शरीफल अकलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा, लोहे महफूज में जो कलम चल रहे थे उसके चलने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं इतना नजदीक पहुंच गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते नियत बांधे हुए हैं। मुझे बताया गया अल्लाह के नबी हमेशा नियत बांधे रहेंगे। मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते रुकू में हैं, मुझे बताया गया अल्लाह के नबी हमेशा रुकू करते रहेंगे, ये रुकू से कभी उठेंगे नहीं। मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते सजदे में पड़े हैं, मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते सजदे में गिरे हुए हैं। मुझे बताया गया अल्लाह के नबी हमेशा सजदे में गिरे रहेंगे, ये कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने ये चीज़ें देखी, लोहे महफूज में कलम चलने की आवाज़ सुनी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे 3 तोहफे दिए गए। बस एक बात बयान करके हम बात को इख्तिताम करेंगे, फिर मज़ीद बातें अगले जुमा में बयान करेंगे। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे 3 तोहफे दिए गए, 3 तोहफे। पहला तोहफा 50 टाइम की नमाज, पहले 50 टाइम की नमाज। आप गौर कीजिए नमाज का मकाम और मर्तबा क्या है। हज दुनिया के अंदर फ़र्ज़ हुई, ज़कात दुनिया के अंदर फ़र्ज़ हुई, रमज़ान के रोज़े दुनिया के अंदर, लेकिन जब नमाज का मामला आता है तो अल्लाह तबारक व तआला मिराज में बुला करके अल्लाह के नबी को गिफ्ट की शक्ल में देता है।
نماز تحفے کی شکل میں اللہ کے نبی کو ملی ہے۔ 3 تحفے اللہ کے نبی کو دیے گئے۔ پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز۔ دوسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو دوسرا تحفہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی انسان اگر نیک کام کا ارادہ کرے گا تو ارادہ کرنے پر ہم 1 نیکی دے دیں گے، اور جب وہ نیک کام کر لے گا تو 10 نیکیاں اور دے دیں گے۔ لیکن جب کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے گا تو برائی کا ارادہ کرنے پر ہم اس کو کوئی گناہ نہیں دیں گے جب تک کہ وہ برائی کر نہ لے۔ یہ تحفہ ملا۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت وہی آمن الرسول والی۔ یہ 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں ملے۔ اب یہیں سے ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، باقی جو واقعہ ہے ہم اگلے جمعہ میں پھر بیان کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو معراج اور اسراء کا واقعہ بیان کیا گیا، تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ اللہ سماج اور سوسائٹی میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو تو ناپاک یہودیوں سے آزاد کرا دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہ ہم میں سے جو نماز سے دور ہیں اللہ ان کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔